السلام علیکم۔ آج کل فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کیس کو جو کہ عمران خان کے خلاف چل رہا ہے 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ اب اس سے پہلے یہی کیس پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف بھی موجود ہے، اور یہ پارٹیاں تو ہم جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے اس ملک پر حکومت بھی کر رہی ہیں، اور ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اب بادی نظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان ایک طرف تو سب سے بڑا ڈونیشن کلیکٹر سمجھا جاتا ہے، اس نے یہی ڈونیشنز اکٹھی کر کے وہ سمندر پار پاکستانی ہوں یا پاکستان کے اندر پاکستان کے شہری، سب نے عمران خان کو دل کھول کے ڈونیشنز دیں، اور عمران خان نے پھر اس کے نتیجے میں یہ کینسر ہاسپٹل بھی بنایا، بلکہ 2 بن چکے ہیں، شاید کراچی میں بھی بن رہا ہے۔ اسی طرح عمران خان نے یونیورسٹی بھی بنائی، اور اس کا ثبوت دیا کہ وہ نہ صرف ڈونیشنز اکٹھی کرتا ہے بلکہ ان ڈونیشنز کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ 1 روپے پر سانپ بند کر بیٹھ جاتا ہے، گویا 1 روپے کا حساب رکھتا ہے اور اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا ڈونیشنز کے پیسوں کے حوالے سے۔ اس کے باوجود یہ تلوار جو عمران خان پر لٹکائی گئی ہے، یہ اس کو خاموش کرانے کے لیے کہ اگر تم نے ہمارے مطابق نہ چلنے کی کوشش نہ کی تو پھر نتائج یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف 1 مہینے کے اندر اس کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، تو جو اس سے پہلے کی حکومتیں ہیں اور جن پر واضح طور پر بددیانتی اور کرپشن کے الزامات موجود ہیں، بلکہ میر نواز شریف کو تو کرپشن کیسز میں باقاعدہ سزا بھی ہو چکی ہے، ان پر بڑے سنگین قسم کے نوعیت کے الزامات ہیں۔ خود اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف پر بھی بہت بڑا کرپشن کا الزام موجود ہے۔ گویا دونوں پارٹیاں کرپشن کے حوالے سے پٹ چکی ہیں، اور پاکستان کا بچہ ان کی کرپشن کو جانتا ہے، ان کو کرپٹ کہہ کر پکارتا ہے، کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں رہ گئی۔ اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تینوں کیسوں کو ایک ہی دم اکٹھا سماعت ہونا چاہیے، بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے کیس کو تو پہلے سماعت کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، ان پر تو زیادہ کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا، اور صرف عمران خان کو اس شکنجے میں کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب انصاف جو ہوتا ہے جب کیا جاتا ہے تو ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے، اور جب انصاف کی بجائے ناانصافی ہو تو پھر بھی نظر آتا ہے۔ ہم سب دیکھ سکتے ہیں جب ایک ہی نوعیت کے الزامات ہوں تو جو شخص صرف 3 سال 3.5 سال یا کم عرصے میں اختیار یا اقتدار میں آیا ہے، اس کو تو آپ ٹارگٹ کر رہے ہوں، جبکہ جو لمبے عرصے سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہوں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس موقع پر میں عمران خان صاحب اور ان کے مشیر جو ہیں ان سے بھی کہوں گا
کہ جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر کے ڈائریکشن لی ہے کہ 1 مہینے کے اندر عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت کی جائے، تو اگر ہو سکے اپنے لیگل ایڈوائزر سے مشاورت کریں اور ان کے کیس جو ہیں ان کے لیے بھی وہ ڈائریکشن لیں اور ان کو اکٹھا کروائیں تاکہ یہ کنسولیڈیٹ ہو جائیں کیس اور پھر ان کی سماعت اکٹھی ہو۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سیاسی پریشر برقرار رکھیں، بڑھانے کی بلکہ کوشش کریں، اور اس حوالے سے کوئی ان کو سپیس نہ دی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل متنازع ہے، جس کو عمران خان تسلیم نہیں کر رہا۔ تو اگر ایک فورم ایک شخص کو ریلیف دینا ہی نہیں چاہتا اور مسلسل اس کے خلاف فیصلے دے رہا ہے، تو انصاف کا تقاضا تو یہی تھا کہ چیئرمین الیکشن کمیشن خود ہی الگ ہو جائے اور ریزائن کر دے کہ وہ عمران خان کا کیس نہیں سننا چاہتا، کیونکہ عمران خان کو اس پر اعتماد نہیں ہے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کی تکمیل کے لیے لوگ لائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر جب بد اعتمادی کی جائے تو وہ ڈٹائی سے بیٹھے بھی رہتے ہیں اور اپنا ایجنڈا جو ہوتا ہے ان کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں، کوئی بھی شخص جو مین آف پرنسپلز ہو وہ کبھی ایسے عہدے پر نہیں بیٹھ سکتا جہاں پر وہ متنازع ہو جائے۔ فرض کریں اگر مجھے 2 فریق ہیں، انہوں نے اپنا ثالث چن لیا ہے اور مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں کسی معاملے میں، اگر ایک فریق کو مجھ پر کسی وجہ سے اعتماد نہیں رہتا یا وہ کہتا ہے کہ آپ کا جھکاؤ بی کی طرف ہے اور اے کی طرف نہیں ہے، تو جب اے کا یہ اعتراض آ جائے گا تو اگر میرے اندر کچھ بھی خودداری کی رمق ہے یا میرے اندر کوئی بھی نیوٹریلٹی ہے یا میں جانبدار نہیں ہوں، تو میں فیصلہ نہیں کروں گا بلکہ میں وڈرا کر جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ بھائی جب تک آپ دونوں کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو میں یہ فیصلہ کیوں کروں؟ جب میں نے انصاف کرنا ہے اور بے لاگ انصاف کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انصاف کرنا ہے اور مجھ پر اتنی بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو پھر مجھے ایسے ہتھ کنڈے کیوں استعمال کرنے چاہیے کہ جس سے میں جانبدار نظر آؤں یا جانبدار بن جاؤں۔ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کا کوئی نام نہیں ہے۔ نہ صرف قانون کی حکمرانی نہیں ہے بلکہ اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے مولڈ کیا جاتا ہے اور اس کو جس طرح چاہیں اپنی ثوابدید کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی دل کی خواہش کے مطابق اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ قانون جو پاکستان کا ہے، ہمارے ملک کا، یہ اب انصاف کا ذریعہ نہیں رہا، اس لیے اس میں بھی بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرا آخر میں یہی کہوں گا کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کر کے سنجیدہ سٹیپ لینے چاہیے اور بالکل اس میں توقف نہیں کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، پھر سپریم کورٹ سے کرنا چاہیے، ساتھ ہی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ پریشر بھی ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔